على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک ہی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آئے بھائی، طواف کے دوران پڑھنے کی اور دعائیں اور اذکار بھی ہیں، ان سب کے بجائے صرف درود ہی کا ورد کیے جا رہے ہو، اس میں کون سی راز کی بات ہے؟ اس نے جواباً کہا کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں میرے والد محترم بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کا دکھ اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ بہت پریشانی کے بعد میرے لیے یہ تھی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ بالکل سیاہ یعنی کالا ہو گیا۔ دیکھ کر میں نے ابو جان کا چہرہ ڈھانپ دیا اور دکھ کی کیفیت میں بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت حسین و جمیل شخصیت ہیں، ان کا لباس انتہائی صاف و شفاف تھا اور ان سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جو میں نے کبھی نہ سونگھی تھی۔ وہ ذی وقار شخصیت میرے والد کے قریب تشریف لے آئے، چادر ہٹائی اور اپنا مبارک ہاتھ ان کے چہرے پر پھیر دیا۔ اللہ اللہ، بس وہ نورانی ہاتھ چہرے پر لگنے کی دیر تھی، میرے والد محترم کا سیاہ چہرہ نور سے جگمگانے لگا۔ ایک بے کس پر ایسی کرم نوازی فرمانے کے بعد وہ ذی وقار شخصیت جب واپس جانے لگی تو میں نے جلدی سے ان کے دامن کے ساتھ میں لپٹ گیا اور ادب سے عرض کیا، آپ نے اس ویرانے میں مجھ پر اور میرے والد پر ایسی کرم نوازی فرمائی، آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ فرمایا، میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ ہوں۔ تیرے ابو بہت گناہ گار تھے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد سنتا ہوں۔ اس نوجوان نے مزید کہا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے والد صاحب کا چہرہ سفید چمکدار ہو چکا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے اسلام بھائی، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے، مثلا نیت کیجئے رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بڑی بہن تھی، وہ بیمار ہوئیں اور ان کا ذہنی توازن جاتا رہا۔ کم و بیش 10 سال سے زیادہ عرصہ وہ اس ازمائش میں مبتلا رہی۔ گھر کی چھت پر ایک کمرہ تھا، وہ اسی میں رہتی تھیں۔ ایک رات یوں ہوا کہ میں نے اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون؟ دروازہ کھٹکھٹانے والی ایک عورت تھی۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تو میں نے چونک کر پوچھا، میری بہن؟ جواب آیا، ہاں تمہاری بہن ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میں نے لپک کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ آج 10 سال کے بعد میری بہن میرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ان کا ذہنی توازن کیسے درست ہو گیا، آزمائش کیسے دور ہوئی، اس بارے میں بتاتے ہوئے میری بہن بولی، میں سو رہی تھی، خواب میں کسی نے مجھے کہا، اللہ پاک نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد اسماعیل کی حفاظت فرمائی، اور تمہارے والد اسماعیل کی برکت سے تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ تمہارے دادا اور والد شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کے حضور تمہاری سفارش کی۔ اب اگر تم چاہو تو میں بھی دعا کروں، اللہ پاک تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اگر چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ میں نے کہا، میں تو جنت ہی چاہتی ہوں، باقی اللہ پاک کی رحمت وسیع ہے،
وہ چاہے تو دنیا میں شفا بھی دے دے اور آخرت میں جنت بھی عطا فرما دے۔ خواب میں آنے والے نے کہا تمہارے دادا اور والد شیخین کریمین سے محبت کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ پاک نے تمہیں شفا بھی دی اور تمہارے لیے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ پیارے اسلام میں محبت صحابہ، محبت اہل بیت، محبت صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیسی نرالی شان ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایمانی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیو، نیک اعمال دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، بہر حال اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ دیکھیے حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کی اس محبت، اس نیکی کے صدقے ان کی بیٹی کی دنیا میں شفا بھی ملی اور آخرت میں جنت کی بشارت بھی دے دی گئی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البر لا یبلا والاسم لا ینسا والدیان لا یموت فکن کما شئت کما تدین تدان، یعنی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بلایا نہیں جاتا، بدلہ لینے والے یعنی اللہ پاک کو کبھی موت نہ آئے گی، بس جو چاہو بن جاؤ، جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ پیارے اسلام بھائی، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں، دل پر نقش کر لینے کے لائق ہیں۔ کوشش کر کے ہم ان مبارک الفاظ کو یاد کر کے دل میں بٹھائیں۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بلایا نہیں جاتا، بدلہ لینے والے اللہ پاک کو کبھی موت نہ آئے گی، بس جو چاہو بن جاؤ، جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ عاشقان رسول واقعی حقیقت ہے، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک ہے نیک اعمال کا آخرت میں اجر و ثواب، اس کی تو کیا ہی شان ہے۔ اللہ پاک نے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں ان کا گمان گزرا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نیک اعمال کے اچھے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں نیک اعمال کے بہت سارے دنیاوی فوائد بھی بیان ہوئے ہیں۔ نیک اعمال کا دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پارہ 14 سورۃ نحل آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، ترجمہ کنز عرفان، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اس کا اچھا اجر ملے گا۔ اور ایک آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز عرفان، جو مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے اور ہو مسلمان تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ معلوم ہوا نیک اعمال کی برکت سے بندہ مومن کو دنیا میں رزق کی حلال، نیک، پاکیزہ، پرسکون، سکھ، چین اور راحت و آرام والی پاکیز کی زندگی عطا بھی کی جاتی ہے۔ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک عمل بدن میں قوت پیدا کرتا ہے، دل میں نور پیدا کرتا ہے اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ کیا چیز؟ نیک عمل جو اچھے کام کرتا ہے، بدن میں قوت آ جاتی ہے، دل میں نور آتا ہے اور آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، جبکہ برا عمل بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پان لاتا ہے۔ پھر میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے اندر جو طاقتیں ہیں یہ کم کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ ہم بے سکون کیسے ہوتے جا رہے ہیں؟ دن بدن ہماری جو جسمانی طاقتیں وہ بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ خوراک کی وجہ سے، خوراک اصلی نہیں ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ جو برے اعمال ہوتے ہیں وہ بھی بندے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، آنکھیں ان کی خراب ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بیماریاں آ جاتی ہیں اور بڑوں کو بھی آتی ہیں، تو غور کریں کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ہو۔ ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں علامہ ابو طیب تبری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی۔ اس عمر میں بھی آپ ذہنی جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے۔ آپ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو فرمایا، میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں گناہ سے محفوظ رکھا، اس کی برکت سے آج جب بھی بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ پاک نے میری جسمانی صلاحیتوں کو میرے لیے باقی رکھا ہے۔ یہ نیک اعمال کا دنیاوی فائدہ، جو گناہوں سے بچ کر نیک اعمال میں لگا رہے، اللہ پاک اسے صحت و سلامتی والی پرسکون زندگی عطا فرماتا ہے۔ نیک اعمال کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ نیک اعمال کی برکت سے مشکلات میں آسانی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا،
ترجمہ کنز ایمان، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ نیک اعمال کا اہم اور دنیاوی فائدہ ہے۔ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ پاک مشکل وقت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور ایسے وقت میں جب آدمی کو نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ پاک اس وقت بندے کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ ایک بہت ایمان افروز واقعہ سماعت کریں۔ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ عرب کے کسی دیہات کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ابن جدعان تھا۔ موسم بہار میں ایک بار اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے اونٹ بہت فربا اور صحت مند ہو گئے ہیں۔ ایک اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی، اس کا دودھ بھی کافی اتر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا سر شکر سے جھک گیا۔ پھر اسے اچانک پارہ 4 سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ یاد آئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اٹھنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دے گا۔ جو سب سے پیاری سی، جو سب سے اچھی اس کو لگی، اس کو اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دے گا۔ چنانچہ آپ نے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے اٹھنی اور بچے کو ساتھ لیا اور آپ نے ایک پڑوسی کے گھر پہنچا۔ یہ پڑوسی بہت غریب تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ابن جدعان نے دروازہ کھٹکھٹایا، پڑوسی باہر نکلا۔ ابن جدعان نے اٹھنی کی مہار پڑوسی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بھائی یہ رکھ لو، یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ پڑوسی کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا، یقیناً اس نے دل ہی دل میں بہت دعائیں بھی دی ہوں گی۔ ابن جدعان اٹھنی صدقہ کر کے گھر واپس آ گیا۔ دن گزرتے گئے، بہار کا موسم ختم ہوا، خزاں آ گئی، درختوں کے پتے جھڑ گئے، گرمی نے زور پکڑنا شروع کیا، صحرا میں پانی کی قلت ہو گئی، لوگ ایک ایک گھونٹ کو ترسنے لگے۔ اس حالت میں ایک دن ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ بہت دور کہیں انہیں زیر زمین ایک غار نظر آیا۔ ابن جدعان نے اندازہ لگایا کہ ضرور یہاں پانی ہوگا، چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں کو باہر ہی کھڑا کیا، خود غار کے اندر اترا۔ امید تو تھی کہ پانی ملے گا، مگر یہاں پانی نہیں بلکہ دلدل تھی۔ ابن جدعان دلدل میں پھنس گیا۔ بیٹے باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی وقت گزر گیا، ابن جدعان واپس نہ آیا تو بیٹوں نے سمجھ لیا کہ ان کا والد اب زندہ نہیں بچا، وہ زیر زمین غار میں کہیں پھنس کر موت کے گھاٹ اتر گیا ہوگا۔ بیٹے گھر واپس چلے گئے، والد کی جائیداد کا بٹورا شروع کیا۔ اسی دوران انہیں یاد آیا کہ ابن جدعان نے ایک اٹھنی پڑوسی کو تحفہ میں دی تھی۔ لالچی بیٹے اٹھنی واپس لینے کے لیے پڑوسی کے گھر پہنچے۔ جب پڑوسی نے سارا واقعہ سنا تو اٹھنی ان کے حوالے کر دی اور خود اپنے محسن کی تلاش میں نکل پڑا جس نے اٹھنی وہ دی تھی۔ جو ان کا والد تھا وہ دے کے گیا تھا، لیکن جو بیٹے تھے انہوں نے واپس لے لی۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، جو والد صاحب بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ زمینیں جائیدادیں دے کے جاتے ہیں، جو بعد میں اولاد تھی یہ تو ہماری ہے، یہ انتقال بھی ہمارا ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے، اگرچہ پیسے لیے ہوں۔ یہ حالات ہیں، تو اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ لالچی بیٹے اٹھنی واپس لینے کے لیے پڑوسی کے گھر پہنچے۔ جب پڑوسی نے سارا واقعہ سنا تو اٹھنی ان کے حوالے کی اور اپنے محسن کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب وہ پڑوسی اس غار پر پہنچا جہاں ابن جدعان غائب ہوا تھا تو اپنے محسن کی مدد کے لیے غار کے اندر اتر گیا۔ ادھر بہت اندھیرا تھا، دلدل بھی تھی، پھر بھی وہ آگے جاتا گیا۔ اچانک اسے کسی کی سانسوں کا احساس ہوا۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹولا تو یہ کوئی انسانی بدن تھا۔ اس نے ابن جدعان کو آواز دی۔ ابن جدعان ابھی زندہ تھا۔ پڑوسی نے اپنے محسن کی مدد کی اور اسے غار سے نکال کر گھر لے آیا۔ گھر آ کر اس نے پوچھا، اے ابن جدعان، تم وہاں غار میں تقریباً 1 ہفتہ بند رہے ہو، اتنے دن بغیر کھائے پیے تم کیسے زندہ رہے؟ ابن جدعان بولا، اندھیرا تو بہت تھا، مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، البتہ روزانہ میرے منہ کے قریب دودھ کا ایک پیالہ آتا تھا، میں اسے پی لیتا تھا، اسی کے سہارے زندہ رہا، مگر پچھلے 2 دن سے نہ جانے کیوں دودھ کے پیالہ آنا بند ہو گیا تھا۔ پڑوسی بولا، میں سمجھ گیا، تم نے مجھے اٹھنی تحفے میں دی تھی، 2 دن پہلے تمہارے بیٹے اٹھنی مجھ سے واپس لے گئے، تمہاری دی اٹھنی کا دودھ ہم غریب یہاں پیتے تھے، اس کا بدلہ تمہیں وہاں غار میں مل رہا تھا۔ عاشقان رسول، یہ نیک اعمال کا دنیاوی فائدہ۔ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ کبھی بلایا نہیں جاتا، نیکی برے وقت میں کام آ ہی جاتی ہے، اس لیے ہمیں نیک اعمال بجا رہتے ہی رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں جو اس کی اولاد تھی انہوں نے اس کے ساتھ اس کو نکالا ہی نہیں، ادھر ہی چھوڑ کے اپنا مال تقسیم کرنے کے اندر لگ گئے، لیکن جس کے ساتھ اس نے غریب کے ساتھ اس نے احسان کیا تھا اس نے پھر بھی یاد رکھا، اس کی جان بھی بچا دی۔
تو آپ نے دیکھا ہوگا جو شادیوں کے اندر جو آتے ہیں نا بڑے بڑے گاڑیوں پر، جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازہ اٹھانے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، ان سے دوستی کریں جو آپ کو جنازہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ امیر وہ کاروں کے اندر اور موٹر سائیکلوں پر جائیں گے، آپ کو جنازہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو ان کے ساتھ وفاق کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، اگلے جہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ نیک اعمال کے اور بھی بہت سارے دنیاوی فائدے ہیں، مثلا نیک اعمال کی برکت سے دشمنوں سے حفاظت کی جاتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے زمین و آسمان کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، نیک اعمال کی برکت سے غربت اور محتاجی سے نجات ملتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے اللہ پاک کی خاص مدد اور نصرت نصیب ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نیک اعمال کی برکت سے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے عزت بڑھتی ہے، اللہ پاک مخلوق کے دل میں نیک بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی برکت صرف نیکیاں کرنے والے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے صدقے میں اس کی آل اولاد کو بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کسی بستی سے گزر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، آپ نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی حکمت پوچھی تو فرمایا، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، رہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے۔ اندازہ لگائیے کیسی کرم نوازی ہے، ایک دیوار ہے، اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ اس دیوار کو درست فرما دیں تاکہ یتیم بچوں کے خزانے کو نقصان نہ پہنچے۔ ان پر یہ کرم کیوں ہوا؟ اس لیے کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ یہ ہے علماء فرماتے ہیں اس نیک شخص کا نام کاشے تھا، اور یہ ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پوسٹ میں والد تھا۔ ڈائریکٹ ان کا والد نہیں تھا، بلکہ 8ویں یا 10ویں پوسٹ میں ان کا والد بنتا تھا جو نیک تھا۔ تو اس نیک بندے کی برکت سے ان یتیموں کا جو مال ہے وہ دیوار کے اندر محفوظ رہا۔ یہ نیک اعمال کی برکت۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے اولاد در اولاد کی بہتری فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل بلکہ اس کے ہمسایوں کی بھی رعایت فرماتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو فرماتے، بیٹا میں تمہاری وجہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ اللہ پاک ان نمازوں کے صدقے تمہاری حفاظت فرمائے۔ ہم بھی اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے روشن مستقبل کا خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا بچہ محتاج نہ ہو، اس کو کسی چیز کی کمی نہ رہے، یہ بڑا آدمی بنے، اس کو دوسروں کے ٹکڑوں پر نہ رہنا پڑے، اس کے لیے پلانیں کرتے ہیں۔ اور آج ملنے کے بعد آدمی پہلے سے زیادہ کمانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اچھی بات ہے، اولاد کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، مگر بزرگوں کے انداز دیکھیے کیسے نرالے ہیں۔ بچہ آفتوں بلاؤں مصیبتوں وغیرہ سے محفوظ رہے، اللہ پاک بچے کی حفاظت فرمائے۔ اس مقصد کے لیے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نمازیں زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، آپ سے 2 نفل زیادہ پڑھنا شروع کر دیں۔ صدقہ پہلے کرتے تھے، اب صدقے کی رقم بڑھا دیں۔ پارہ تلاوت قرآن کرتے تھے، 2 کرنا شروع کر دیں۔ بچے کے نام کی نیکیاں کرنا شروع کریں، اللہ پاک اس دنیا میں ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے گا، ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نیک بنائے اور آخرت میں ان کو سرخرو فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیو، شیخ طریقت امیر اہل سنت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکات العالیہ نے آج کے پرفتن دور میں نیک اعمال کا پابند بننے کے لیے بہت پیارا اور انمول نسخہ عطا فرمایا ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال، اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال، طلبہ کرام کے لیے 92 نیک اعمال۔ آئیے ان نیک اعمال میں سے چند ایک کے دنیاوی فائدے سنتے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں پہلا نیک عمل ہے، کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے کم از کم ایک اچھی نیت کی؟ اچھی نیت کے اخری لحاظ سے تو فائدے ہی فائدے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جدید سائیکالوجی علم نفسیات کے مطابق دنیا کے کسی بھی کام میں کامیابی، ترقی اور عروج کے لیے ایک انسان کے اندر جو صفات ہونا ضروری ہیں، ان میں سے ایک اہم اور بنیادی صفت یہ ہے کہ بندہ مثبت سوچ کا مالک ہو۔ منفی سوچ رکھنے والا اول تو کامیاب ہوتا ہی نہیں، اگر کامیابی نصیب ہو بھی جائے تو اپنی کامیابی کو سنبھال نہیں پاتا۔ اس لیے مثبت سوچ ہونا دنیا میں کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اچھی نیت ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے
کہ اچھی نیتوں کی عادت کی برکت سے مثبت سوچ نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھی نیت اصل میں ہے کیا؟ اچھی نیت کسی بھی کام کے ساتھ مثبت وابستگی ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کا کوئی اچھا پہلو تلاش کرتے ہیں، پھر اس اچھے پہلو کو ذہن میں لا کر اسے اچھے پہلو کو اپنا مقصد بنا کر وہ کام کرتے ہیں۔ یہی مثبت سوچ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ وہ ہے جو درس نظامی کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے والدین اسے درس نظامی میں داخل کروا دیتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں عام طور پر بچے والدین کے سامنے مجبور ہو کر وہ کام تو کرتے ہیں جنہیں بچہ نہیں چاہتا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، لیکن والد صاحب ان کو داخل کروا دیتے ہیں، تو وہ مجبوراً وہ کام تو کرتے ہیں مگر ذہنی طور پر باغی رہتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں اور دل لگا کر پوری محنت نہیں کر پاتے۔ اگر وہ بچہ ایک اچھی نیت کر لے کہ میں اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہوئے انہیں خوش کر کے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے درس نظامی کرتا ہوں، اگرچہ اس کی پہلے نیت نہیں تھی کہ میں درس نظامی کروں گا، عالم بنوں گا، یہ لیکن والد صاحب نے داخل کروا دیا، اب اس کے اندر ایک نیت یہ بھی اچھی لے کہ والد کا دل خوش کرنے کے لیے میں پڑھوں گا۔ یہ نہیں کہ وہ والد گھر کے اندر پریشان رہے، میرا بچہ پتہ نہیں دوڑ کے آ رہا ہوگا، پتہ نہیں پڑھ رہا ہوگا، سویا ہوگا، رو رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا۔ جو نئے طلبہ کرام جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ کے اندر آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے، والدین کو خوش کرنا بھی تو ثواب ہے نا، انہوں نے پالا پوسا اتنا بڑا کیا، اب ان کو خوش کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو خوشی نصیب ہوگی۔ اچھی نیت، یہ ایک اچھی نیت اس کو مثبت بنا دے گی، اس کا پورا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا، اب اس کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا، شوق بھی پیدا ہو جائے گا، اور وہ دل لگا کر محنت کر کے پڑھائی بھی کر لے گا اور وقت کی بربادی سے بھی بچ جائے گا۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں والد کو چاہیے کہ اولاد کی پرورش اس نیت سے کرے کہ میرا یہ بیٹا یہ بیٹی روز قیامت میری شفاعت کریں گے۔ آپ یہ نیت کر کے دیکھیے، ہم صحیح معنوں میں یہ اچھی نیت بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ نیت ہوتے ہی مائنڈ سیٹ فوراً مثبت ہو جائے گا۔ بچے کی محبت پہلے بھی دل میں ہے، اب مزید بڑھ جائے گی، انداز تربیت میں نرمی کا دل کرے گا، بچے کے متعلق جو خواب دیکھے ہیں اس کے مستقبل کے بارے میں جو پلانیں کی ہوئی ہے وہ سب کی سب مثبت ہو جائے گی۔ اسی طرح اچھی نیت کی برکت سے ہم بہت ساری پریشانیوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اچھی نیت کی برکت سے ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ جب بھی کسی عزیز رشتہ دار یا دوست احباب سے ملاقات کرنی ہو، اس ملاقات کے لیے بھی اچھی نیت کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ لڑائی جھگڑوں سے بہت حد تک محفوظ رہیں گے۔ ہمیں اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں، بھلائیاں، کامیابی ملتی ہیں، مگر ہر اچھی دکھنے والی چیز ہر ایک کے حق میں نعمت ہو یہ ضروری نہیں۔ دنیاوی کامیابی، مال، دولت، صحت، عہدہ اور منصب زحمت بھی مان جاتے ہیں۔ دیکھیے فرعون بادشاہ تھا، کیا یہ بادشاہی اس کے حق میں نعمت تھی؟ نہیں۔ قارون بہت مالدار تھا، جتنا مال اس کے پاس تھا شاید آج دنیا میں کسی کے پاس اتنا مال نہ ہو، مگر کیا یہ مال و دولت اس کے حق میں نعمت تھی؟ نہیں، یہ اس کے حق میں زحمت تھی۔ جو عہدے بڑے بڑے وزراء اور وکلاء کے تھے، جب ان پہ اس کے واقعات الٹ ہوتے ہیں تو وہ ذلیل و خوار ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں۔ معجم صغیر کی روایت میں ہے، ایک دن صبح سویرے حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک طاقتور اور مضبوط جسم والا نوجوان روزگار کے لیے کہیں جاتے ہوئے وہاں سے گزرا۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھ کر کہا، کاش اس کی جوانی اور اللہ پاک کی راہ میں اس کی جوانی اور طاقت اللہ کی راہ میں صرف ہوتی۔ اس پر رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ اگر وہ محنت کوشش اس لیے کرتا ہے کہ خود کو دوسروں سے سوال کرنے سے بچائے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے تو وہ یقیناً اللہ پاک کی راہ میں ہے۔ اگر وہ اپنے ضعیف والدین اور کمزور اولاد کے لیے محنت کرتا ہے تو بھی وہ اللہ پاک کی راہ میں ہے، اور اگر وہ فخر کرنے اور مال کی زیادہ طلبی کے لیے بھاگ دور کرتا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے۔ آپ نے آپ کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے، اپنے بال بچوں والدین کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اللہ کی راہ کے اندر ہی ہے۔ غور فرمائیے، کام ایک ہی ہے، وہ شخص مال کمانے کے لیے جا رہا تھا مگر اس کا ایک ہی کام رحمان کا رستہ بھی ہو سکتا ہے، شیطان کا رستہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ صرف نیت کا فرق ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو یہی مال کمانا نیکی بن جائے گی، دنیا میں اس مال سے نفع بھی ملے گا اور یہی مال نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا، لیکن اگر نیت بری ہے تو یہی مال کمانا زحمت ہو جائے گا، دنیا میں اس کا نفع ملے نہ ملے آخرت میں نقصان کا سبب ضرور بن سکتا ہے۔ اللہ پاک آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نیت طلب دنیا ہو اللہ پاک اس پر اس کے کام متفرق کر دے گا اور محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگی، اور اس کے پاس دنیا اتنی ہی آئے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ جس کی نیت آخرت میں بہتری حاصل کرنے کی ہو اللہ پاک اسے غنی کر دے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ پیارے اسلام بھائیو، اچھی نیتوں والے نیک عمل کا ایک اور دنیاوی فائدہ عرض کروں
مشہور مقولہ ہے جیسی نیت ویسی مراد. یہ تو آپ نے سنا ہوگا, جیسی نیت ویسی مراد. اچھی نیت کے ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ اچھی نیت کی برکت سے اللہ پاک چاہے تو مراد نہ صرف پوری ہوتی ہے بلکہ بہتر طور پر پوری ہو جاتی ہے. جبکہ اگر نیتوں میں خرابی آ جائے تو ہماری مرادیں پوری ہوں یا نہ ہوں البتہ نقصان ضرور ہوتا ہے. نیکی کی دعوت میں اچھی نیت کی برکات امیر السنت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں, ایک بار ایران کے ایک بادشاہ کسرا اپنے لشکر سے بچھڑ کر کسی باغ کے دروازے پر جا پہنچا. اس نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ایک بچی گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس لے کے آئی. بادشاہ نے پیا تو بہت لذیذ تھا. اس نے بچی سے پوچھا کیسے بناتی ہے. اس نے بتایا کہ اس باغ میں بہت اعلیٰ قسم کے گنوں کی پیداوار ہوتی ہے, ہم اپنے ہاتھوں سے گنے نچوڑ کر رس نکال لیتے ہیں. بادشاہ نے ایک اور گلاس کی فرمائش کی, وہ لینے گئی. اس دوران بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے طے کر لیا کہ میں یہ باغ زبردستی لے کر دوسرا باغ ان کو دے دوں گا. اتنے میں بچی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. بادشاہ بولا تمہیں اس کا کیسے علم ہوا. کہنے لگی پہلے بآسانی رس نکل جاتا تھا لیکن اب کی بار خوب زور لگانے کے باوجود بھی رس نہ نکال سکی. بادشاہ نے فوراً باغ چھیننے کی بری نیت ترک کر دی اور کہا ایک بار پھر جاؤ اور کوشش کرو. چنانچہ وہ گئی اور بآسانی رس نکال کر لانے میں کامیاب ہو گئی. تو معلوم ہوا اچھی نیت کرنے سے کام کے اندر آسانی ہوتی ہے, برکت بڑھتی ہے. اور فرمائیے نیت کتنی اثر انداز ہوتی ہے. اگر ہم اچھی نیت کریں تو انشاءاللہ ہماری مرادیں بہتر طور پر پوری ہوں گی. اللہ پاک ہمیں ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 72 نیک اعمال میں سے دوسرا نیک عمل ہے کہ آج آپ نے 5 نمازیں جماعت سے ادا کی. نماز تو دنیاوی اور اخروی کامیابی کی کنجی ہے. نماز پڑھنے کے اخروی فوائد جو ہیں وہ تو ہیں ہی, دنیاوی فوائد بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی. نماز ایک شکر ہے اور شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنا لے انشاءاللہ فرض شناس ہو جائے گا. لاپرواہی, سستی اور کاہلی کی آفت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. جدید علم نفسیات کے مطابق کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے مضبوط قوت ارادی نہایت ضروری ہے. جس کی قوت ارادی مضبوط نہ ہو اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. یعنی جس کی قوت ارادی مضبوط نہ ہو وہ دونوں جگہ پر ڈگمگا رہتا ہے. اس لیے قوت ارادی کو کامیابی کی بنیادی شرط قرار دیا جاتا ہے. نماز کے ایک بہترین دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ نیک عمل کی برکت سے قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے. نماز کے ایک بہت ہی اہم فائدہ یہ ہے کہ نماز ایک حفاظتی اثار ہے. دوائیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک سادہ دوائی جو بیمار کی بیماری کو ختم کرتی ہے اور ایک ویکسین ہوتی ہے, یہ بیماری کو ختم بھی کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ آئندہ بیماری لگنے سے بچاتی بھی ہے. نماز بھی گویا ایک روحانی ویکسین ہے. اللہ پاک فرماتا ہے بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. یہ نماز کا اہم ترین فائدہ ہے کہ نماز نہ صرف ہماری منفی سوچ, منفی کردار, منفی اخلاق کو مثبت بناتی ہے بلکہ ہمارے افعال و کردار, اخلاق, عادات, گفتار وغیرہ کو دوبارہ منفی ہونے سے بھی بچا لیتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو, اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. سبحان اللہ. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارا جواب دیا. تو نماز ہی پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے. یہ نماز پڑھتا رہے گا, ایک دن ایسا آئے گا ایسا پکا نمازی اور متقی پرہیزگار بن جائے گا, چوری کی عادت بھی چھوڑ جائے گی. نماز کی 6 شرائط, 7 فرائض, 30 واجبات, 92 سنتیں اور کئی ایک باطنی آداب ہیں. اگر ہم ان سب کا لحاظ رکھ کر نماز ادا کریں تو انشاءاللہ نماز ہمارے اخلاق و کردار کو نکھار کر مثبت اور پرکشش بنا دے گی. اللہ پاک ہمیں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی کہتے ہیں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نماز ہم جھوٹ بھی بول رہتے ہیں, گناہ بھی کر رہتے ہیں. نماز تو میں نہیں روک رہی بھائی, صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو پھر نماز رکے گی. نماز کے واجبات فرائض کا لحاظ رکھ کے نماز پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پیارے اسلامی, طبی لحاظ سے نماز کی بہت برکتیں ہیں. نماز کی برکت سے بندہ دماغی, اعصابی اور نفسیاتی امراض, جوڑوں کے درد, معدے کے السر, شوگر, فالج, بلڈ پریشر, آنکھوں اور گلے کے امراض سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. درست طریقے سے نماز کی ادائیگی کولیسٹرول کی مقدار کو نارمل رکھنے کا ایک مستقل متوازن ذریعہ ہے. نماز کی حالت قیام میں ریڑھ کی ہڈی کو سکون ملتا ہے اور رکوع کرنے سے کمر درد سے نجات ملتی ہے. پیٹ کے عضلات, معدے اور آنتوں کا نظام بہتر ہوتا ہے
اور پتھری بننے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ نماز سے گھٹنے اور کونیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ نماز گردن اور شانوں کے پٹھوں کے لیے بہترین ورزش ہے۔ اسی طرح نیک اعمال میں بقیہ جو نیک اعمال ہیں ان کے بھی بہت فائدے برکتے ہیں۔ مثلا نیک اعمال نمبر 21 کہ آج آپ نے فجر کے لیے جگایا، اس نیک کام پر عمل کی برکت سے صبح پیدل چلنے کا موقع ملتا ہے، جس کی برکت سے صحت اچھی رہتی ہے۔ پیدل چلنا مختلف قسم کی بیماریاں، ہارٹ اٹیک، فالج، لکوہ، دماغی امراض، ہاتھ پاؤں بدن کا درد، زبان اور گلے کی بیماریاں، منہ کے چھالے، سینے اور پھیپھڑے کے امراض، سینے کی جلن اور جگر اور پتے کے امراض وغیرہ سے بچاتا ہے۔ اس سے وزن اعتدال میں رہتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور تمام اعضاء بہتر طور پر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح نیک عمل نمبر 25 کے مطابق سفید لباس پہننے کی برکت سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ امریکہ میں انسانی صحت کے متعلق کی گئی ایک تحقیق کے مطابق لباس کو ٹخنوں سے اوپر لٹکانے سے ٹخنوں میں ورم، جگر کے اندرونی ورم اور پاگل پان سے حفاظت رہتی ہے۔ کالر کے بغیر قمیض پہننے سے دماغ اور آنکھوں کی کمزوری، بے خوابی، بالوں کے گرنے، گنجے پن ہونے اور پاگل پان سے حفاظت رہتی ہے۔ اس لیے دماغ میں خون کی سپلائی دماغی شریانوں سے ہوتی ہے اور کالر سے ان شریانوں میں دباؤ پڑنے کے سبب خون کی گردش میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیک عمل نمبر 27 کے مطابق داڑھی شریف رکھنے کی برکت سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ خصوصاً ایک بیماری ہے کہ جو لوگ داڑھی مڑاتے ہیں اس کے دوران جلد پر آنے والے زخم سے بیماری بڑھتی ہے۔ جب سنت رسول چہرے پر سجائی ہوگی تو یہ بیماری قریب ہی نہیں آئے گی۔ اس کی بدولت الرجی سے حفاظت رہتی ہے، کیونکہ داڑھی اور مونچھوں کے بال گرد و غبار کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اسی طرح وہ ناک اور منہ میں نہیں جا پاتے۔ چہرے کے بال کو سورج کی لائٹوں سے، شعاؤں سے بچاتے ہیں اور جلد کے کینسر سے 90 سے 95% تک تحفظ فراہم کرتے ہیں اور دمہ کے جراثیموں سے پھیپھڑوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیک عمل نمبر 55 کے مطابق امامہ شریف پہننا دارد سرد کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے دماغ کو تقویت ملتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسے باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ امامہ شریف کا شملہ حرام ماہ اس کو موسمی اثرات مثلا سردی، گرمی وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے اور سرسام کے مرض کے خطرات میں کمی لاتا ہے۔ یہ مختصر پر نیک اعمال کے دنیاوی فائدے بیان ہوئے، ورنہ نیک اعمال کی برکتیں گننے لگیں تو گنتی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ نیک اعمال اپنانے کے دنیا میں بھی بے شمار برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی بے شمار برکتیں ہیں، لہذا عملی طور پر نیک اعمال اپنا لینے کی نیت فرما لیجئے۔ آئیے ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ضلع اٹک، صوبہ پنجاب اور ملک پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں گناہوں سے بھرپور زندگی گزار رہا تھا، فلمیں دیکھنا، آوارہ گردی کرنا، نماز قضا کرنا وغیرہ میرے معمولات میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں عاشقان رسول کا مدنی قافلہ آیا، ان میں ایک اسلام بھائی نے مجھے مغرب کی نماز پڑھنے اور بیان میں شرکت کی دعوت دی۔ میری خوش نصیبی کہ میں ان کے ساتھ مسجد میں چلا گیا۔ بعد مغرب بیان سن کر بڑا لطف آیا۔ بیان کے آخر مبلغ نے نیک اعمال رسالے کا تعارف کروایا۔ رسالہ نیک اعمال میں دار نیکیوں پر زندگی گزارنے کے لیے مدنی پھول دے کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس رسالے کی صورت میں امیر سنت کی اصلاح امت کے لیے قرآن دیکھ کر میں نے ہاتھوں ہاتھ بیعت کے لیے نام دے دیا اور اتاری بن گیا۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ وقت کے ولی کامل سے نسبت کی ہوئی دل گناہوں سے بیزار اور نیکیوں کی طرف میل ہونے لگا۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی اور دار اسلامی کے دینی ماحول کو دل و جان سے اپنا لیا۔ اس کی برکت سے میرے اخلاق سنورنے لگے۔ میری اس تبدیلی کا میرے گھر والوں پر بھی اچھا اثر ہوا۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ پورا گھر قادری، رضوی اور اتاری بن گیا۔ گھر میں نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے بند ہو گئے اور گناہ بھرے چینل کی جگہ مدنی چینل چلنے لگ گیا۔ یہاں پر بھی اگر آپ امیر السنت کا مرید ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی نام لکھے جاتے ہیں، تو آپ کا یہ جو نام ہے امیر السنت کے بارے میں پیش ہوتا ہے اور امیر السنت آپ کو مرید کر کے واپس جو ہے نا لیٹر وہ بھی بھیجتے ہیں، تو آپ ادھر نام لکھوا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کے اختتام کی طرح لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چاند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے میرے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ۔ دو فرامین آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے کا ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ کریم کو شکر کرنا اللہ پاک کو پسند ہے۔ اپنی زبان ذکر سے اور دل شکر سے تر رکھو۔ اے عاشقان رسول، شکر کرنا
سنت ہے۔ اللہ پاک آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناشکری نہیں کی۔ شکر اعلیٰ عبادت ہے۔ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بندے کو نعمت ملے، بندہ شکر کرے، اس کی برکت سے انشاءاللہ بندہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت کو دیکھنے کے بجائے نعمت دینے والا پر نظر رکھنا شکر ہے۔ نعمت کو دیکھنے کے بجائے جس نے نعمت دی ہے اس پر نظر رکھنا یہ شکر ہے۔ مثلا آپ کو تنخواہ ملی، یہ بھی نعمت ہے۔ امتحان میں پاس ہوئے، بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہوئی، نماز کی توفیق ملی، روزہ رکھنے کی سعادت ملی، صدقہ دیا وغیرہ کوئی بھی نعمت ملے تو آپ اس نعمت پر نگاہ نہ رکھے، بلکہ سوچے اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ نعمت کی نسبت اپنی طرف نہیں اللہ پاک کی طرف کیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرنا دل کا شکر ہے۔ زبان سے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنا زبان کا شکر ہے۔ اللہ کریم کی دی ہوئی نعمت کو عبادت میں خرچ کرنا، اس کو گناہ میں استعمال ہونے سے بچانا باقی اعضاء کا شکر ہے۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کتاب بہار شریعت جلد 3 سے حصہ 16 اور شیخ طریقت امیر السنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکات علیہ کا 91 صفحات کے رسالہ 555 سنتیں اور آداب 550 سنتیں اور آداب خریدیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کے ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے۔ الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تم قافلے میں چلو، گر مدینے کا کام چاہیے چشم نم چاہیے، یہ نعمتیں قافلے میں چلو۔ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ 2 جون کو 3 دن کے مدنی قافلے، 12 دن کے مدنی قافلے اور 30 دن کے مدنی قافلے اللہ کی راہ کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ تو آپ خود بھی کوشش کریں، اگر 1 مہینے کے اندر لیے آ سکتے ہیں تو آپ مہینے کے لیے تشریف لے آئیں، 12 دن کے لیے آ سکتے ہیں 12 دن کے لیے آئیں، اگر ان 12 دن اور 30 دن کے لیے نہیں آ سکتے کم از کم 3 دن کے لیے آ جائیں۔ بھائی 27 دن آپ دنیا کے کام کریں لیکن 3 دن مہینے کے اندر آپ اپنے آپ کو آپ نے دینے، ہمیں نہیں دینے، کیونکہ آپ قافلے میں جائیں گے آپ کو نماز کا پتہ لگے گا، آپ کو وضو کے فرائض آئیں گے، غسل کے فرائض آئیں گے، نماز کی فرائض شرائط آئیں گے، نماز صحیح طریقے سے پڑھنی آئے گی۔ تو آپ خود تیار ہوں، اگر خود آپ کو مجبوری ہے تیار نہیں ہو سکتے کم از کم 1-2 اسلامی بھائی تیار کر کے بھیج دیں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اصول علم دینے کے لیے دینی کتابیں اور رسائل پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ اچھے اور دینی معلومات سے بھرپور کتب اور رسائل پڑھنا نظر و فکر کی درستی اور اصول علم دین کا بہترین ذریعہ ہے، ایمان میں اضافے اور مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے کسی کا عیب مت ڈھونڈو اس کا اعلان کیا جائے گا۔ جو سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، رضائی الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ فیضان مدنی مذاکرہ ہر ہفتے امیر السنت مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو مدنی چینل پر رات تقریباً 9:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں امیر السنت سوالات کے جوابات میں عنایت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام کے بنیادی عقائد کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ ان مسائل کا آسان انداز میں سمجھنے کے لیے کتاب بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت ضرور حاصل کیجیے۔ یہ کتاب کا نام ہے بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت، یعنی ہم ختم پڑھتے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اہل سنت والجماعت ہمارے معمولات کے اندر شامل ہیں۔ اس کے اندر جو دلیلیں ہیں، قرآن مجید کے اندر کیا دلیل ہے، حدیث کے اندر کیا دلیل ہے، صحابہ کرام کے انداز کے اندر کیا دلیل ہے، ہمارے پاس اتنی دلیلیں ہیں کہ جو اعتراض کرنے والے اگر ہم ان کو بتائیں نا ان کو منہ بند ہو جائیں، لیکن ہم پڑھے ان کے صحیح ہمیں آتی نہیں ہیں، وہ ہمیں 5-10 حدیثیں سنا دیتے ہیں کہ یہ حدیث کے اندر آیا، یہ حدیث کے اندر آیا، لیکن ہمیں ایک حدیث بھی نہیں آتی۔ تو یہ کتاب میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنے عقیدے ہی مضبوط ہوں گے اور جو ہم کام کرتے ہیں اور ہمارے معاملات میں جو چیزیں شامل ہیں وہ بھی پختہ ہوں گی۔ تو یہ لینے کی نیت کریں۔ اللہ پاک کی اس کے اندر کیا کیا ہوگا، اللہ پاک کی ذات اور صفات اور نبوت کے متعلق عقائد، قبر پر اذان دینے کا شرعی حکم، قیامت اور اس کی نشانیاں، شرک و بدعت کے احکام، انگوٹھے چومنا اور نظر و نیاز کرنا کیسا، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کسی بھی شخص سے 160 روپے میں قیمتاً طلب فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔